بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اريد سفرا فزودنی قال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني بأبي أنت وأمي قال ويسر لك الخير حيثما كنت رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، سنن ترمذی کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، آپ میرے لیے کچھ زاد سفر آپ مجھے عنایت فرمائیں، سفر کے لیے بہترین توشہ مجھے عنایت فرمائیں۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی درخواست پر سفر کے لیے کتنا بہترین توشہ آپ نے اس صحابی کو عطا کیا، ایک بہترین دعا سے آپ نے نوازا، اور ایسی جامع دعا جو دعا صرف سفر میں کام نہیں آئے گی بلکہ وہ جہاں بھی رہیں گے زندگی بھر کام آئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو سفر پر روانہ ہو رہے تھے، آپ نے ان کو دعا دی، کہا زودک اللہ التقوی، اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو تقوی کی زندگی مل گئے تو سمجھیے کہ ہر خیر اور بھلائی حاصل ہو گئی۔ دنیا میں بھی متقیوں کے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں، اور آخرت میں متقیوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تقوی کی زندگی مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی اللہم آت نفسی تقواہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو تقوی کی دعا دے رہے ہیں، زودک اللہ التقوی، اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی عطا فرمائے۔ دیکھا کہ بڑی پیاری دعا ہے، تو صحابی کے دل میں رغبت پیدا ہوئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مزید اور دعاؤں سے نوازیں۔ تو آپ نے اور دعا دی اور کہا کہ وغفر ذنبک، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو صحابی کے دل میں اور رغبت پیدا ہوئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے اور دعاؤں سے نوازیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور دعا کی، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین تمہارے لیے خیر اور بھلائی کو آسان کر دے، نیکی اور بھلائی کے کام کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ تم جہاں کہیں بھی رہو نیکی اور بھلائی تمہارے لیے آسان ہو جائے، آسانی کے ساتھ تم ہر نیکی اور بھلائی کے کام کرو، تاکہ اللہ رب العالمین تم کو اس پر بہترین اجر و ثواب دے۔ تو یہ پوری دعا زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت، اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی عطا فرمائے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی، خیر کو آسان فرمائے۔ اسی طرح سے آپ دعا دیتے تھے مسافر کو، استودعک اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک، میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی حفاظت فرمائے، تمہاری امانت کی حفاظت فرمائے، اور تمہیں اعمال اختتام خاتمے عمل میں اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بہترین جامع دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کو الوداع کہتے وقت دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں ان تعلیمات کو سفر سے متعلق احادیث کے اندر بہت ساری تعلیمات ہیں
بہت سارے آداب ہیں. ایک مسافر کیسے سفر کرے, سفر کے آداب کیا ہیں, کس دن نکلنا چاہیے, دن میں نکلنا, رات میں نکلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ پسند کرتے تھے کہ جمعرات کے دن سفر کریں. اگر پہلے سے آدمی تیاری کر رہا ہے, پلاننگ کر رہا ہے کب میں سفر کے لیے روانہ ہوں, تو کان یحب ان یخرج یوم الخمیس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ سفر کے لیے کبھی میں جاؤں تو جمعرات کے دن سفر کروں. اور وقت کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت سفر پر روانہ ہوتے تھے. حضرت سخر بن وداع غامدی جو صحابی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں تو برکت دے. اس دعا کو پانے کے لیے وہ چھوٹا بڑا جو بھی لشکر روانہ کرتے صبح کے وقت روانہ کرتے. خود ایک بڑے تاجر آدمی تھے, تو اپنی تجارت کے لیے جب نکلنا ہوتا تو صبح کے وقت نکلتے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کیا اور اپنے ہر کام کا آغاز صبح کے وقت شروع کیا, تو اللہ رب العالمین نے میری تجارت میں خوب برکتیں دی اور وقت کے وہ ایک بہت بڑے مالدار ہو گئے. تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت میں بھی ہم کو اس کا بہترین بدلہ ملے گا. اس لیے ہمیں ہمیشہ ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرنا چاہیے اور آپ کی سنتوں کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.